پیارے بچوں، درود شریف پڑھ لیں، ہم کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ چلیے پڑھتے ہیں خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ شمسا کے گھر آئیں دو بہویں، ایک ولیجر بہو اور دوسری ماڈرن بہو۔ ولیجر بہو کو کچا کچن بہت پسند تھا، کیونکہ وہ گاؤں سے آئی تھی اور اس کے گھر میں بھی کچا کچن تھا، مٹی کا، جس کی خوشبو اسے بہت بھلی معلوم ہوتی تھی اور وہ وہاں پر دل لگا کر کھانا بناتی تھی۔ لیکن جب وہ شمسا کے گھر بیاہ کر آئی، جو کہ شہر میں تھا، اور اس کے سارے گھر میں ٹائلیں لگی ہوئی تھی، ماربل لگا ہوا تھا، تو شمسا کی چھوٹی بہو بہت پریشان ہوئی کہ وہ اس صورتحال میں کھانا کیسے بنائے گی اور اپنا من اور جی کیسے لگائے گی گھر اور پریوار کے ساتھ۔ اگر اسے مٹی کی خوشبو نہ آئے تو اس کا سر چکراتا رہتا ہے، اور وہ اس کا جب سر چکرائے گا تو وہ باقی گھر والوں کا خیال کیسے رکھے گی اور کھانا بھی کیسے بنائے گی یا اور کوئی کام بھی کیسے کرے گی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ شمسا بھی بہت حیران تھی کہ اس کی چھوٹی بہو کیوں پریشان رہتی ہے، جبکہ بڑی بہو تو ویل سیٹل ہو گئی ہے پریوار میں اور رچ بس گئی ہے، اسے تو کوئی ٹینشن نہیں، لیکن چھوٹی بہو اتنی پریشان کیوں رہتی ہے۔ پھر ایک دن شمسا نے دیکھا کہ اس کی بہو کچن کے فلور پہ مٹی لگا رہی ہے اور اس نے سارا کچن مٹی کا کر دیا ہے، کچن کا سارا فرش مٹی کا کر دیا ہے۔ شمسا نے بہت حیران ہوئی اور وہ دیکھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے یہ۔ شمسا نے اپنی بہو کو روکا، ارے پگلی کیا کر رہی ہے، بٹو یہ کیا کر رہی ہے، چھوڑ دے، ایسے نہیں کر۔ لیکن بٹو جی کی سمجھ میں بات کہاں آتی، وہ تو مٹی کی خوشبو سونگھ کر ہی دیوانوں وار جھوم رہی تھی۔ اسے ایسا لگا کہ مہینوں بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی ہو۔ مٹی کی خوشبو سنتے ہی اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ شمسا کی چھوٹی بہو بولی، ماں جی مٹی کا کچن بنا رہی ہوں، اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ شمسا جو کہ اپنی بہوؤں کو بہت پیار کرتی تھی، وہ اپنی بہوؤں کو بہوئیں نہیں بیٹیاں سمجھتی تھی اور ان سے بیٹیوں جیسا ہی برتاؤ اور سلوک اور پیار محبت کرتی تھی۔ شمسا نے سوچا کہ اب اس کا جی ایسے نہیں لگ رہا، تو اس نے چھت پر اپنی بہو کے لیے علیحدہ سیپریٹ کچن بنوایا، جو کہ فل مٹی کا تھا۔ اس میں اس نے مٹی کا پورا کچن بنایا اور برتن اور ہر چیز مٹی کی رکھی، جس سے اس کی بہو خوش ہو گئی۔